اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشیطان. رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ بہتر اور اللہ کو زیادہ پیارا ہے، اور ہر ایک میں بہتری ہے. اس چیز کی حرص کرو جو تمہیں فائدہ دے، اور اللہ سے مدد طلب کرو اور ہمت نہ ہارو. اور اگر تمہیں کچھ نقصان پہنچ جائے تو یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، البتہ یہ کہو کہ اللہ کی تقدیر یہی تھی اور جو اس نے چاہا کیا، کیونکہ اگر کا لفظ شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا ہے. اس حدیث سے ہمیں کئی باتیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ قوی مومن یعنی قوت والا مومن ضعیف مومن سے زیادہ بہتر ہوتا ہے اور اللہ کو زیادہ پیارا ہوتا ہے. لیکن خیر دونوں میں ہی ہوتی ہے. اب جب ایک انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ قوی ہونا اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہونا ہے، تو پھر انسان ضرور یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر یہ صفت پیدا ہو. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جانا جائے کہ یہاں قوت سے مراد کیا ہے. یہاں قوی ہونے سے مراد پہلوان ہونا نہیں ہے. طاقت والا ہونا کوئی کشتی کے مقابلے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ایمان کی قوت، ارادے کی قوت، اخلاق کی قوت، کردار کی قوت ہے. ایک شخص ہو سکتا ہے کہ جسمانی طور پر بہت مضبوط نہ ہو، لیکن اس کی قوت ارادی بہت مضبوط ہو. اسی طرح ایک شخص عمر میں زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی جسمانی قوت کم ہو چکی ہو، لیکن اس کا ایمان اور اس کا عمل، اس کا اخلاص اور تقوی کہیں زیادہ ہو چکا ہو، یعنی عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ. تو بہرحال بات یہ ہے کہ قوی مومن زیادہ بہتر ہے بنسبت ضعیف مومن کے، کمزور مومن کے. لیکن بھلائی دونوں میں ہے. تو مراد اس سے یہ کہ جو بھی شخص صاحب ایمان ہے اس کے اندر خیر ہے. یعنی ایمان کا ہونا بذات خود انسان کے اندر ایک خیر کی طرف اشارہ کرتا ہے، یا وہ خیر کا سبب ہے. پھر آپ نے یہ فرمایا کہ احرص علی ما ینفعک، ان چیزوں کی حرص رکھو، ان چیزوں کی خواہش کرو جو تمہیں فائدہ دیتی ہوں. یعنی انسان کا ذہن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا سے بے رغبت ہو. یعنی ایمان کی قوت یا اخلاق کی قوت انسان کو یہ نہیں سکھاتی کہ انسان تارک دنیا ہو جائے. دنیا کو قلبی طور پر چھوڑنا تو مطلوب ہے، لیکن عملی طور پر اسلام ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا کہ دنیا کو چھوڑ دیا جائے. دنیا کی لالچ ہونا، طمع ہونا یہ ناپسندیدہ ہے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے اپنی بھلائی کی فکر کرنا اور بہتر چیزوں کے لیے کوشش کرنا
یہ پسندیدہ ہے اور مطلوب ہے، لہذا فرمایا کہ احرص علی ما ینفعک، جو چیزیں تمہیں دنیاوی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے فائدہ دیتی ہیں ان کے لیے کوشش کرتے رہو، اور اس کے لیے واستعن باللہ، اللہ کی مدد طلب کرو، اللہ سے مدد مانگو، یعنی صرف حرص نہیں، تمنا نہیں، صرف کوشش نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دعا کی کثرت۔ اور اس کے باوجود اگر تمہیں کامیابی نہ ہو تو ولا تعجز، عاجز ہو کے مت بیٹھ جاؤ، حسرتوں کا شکار نہ ہو، ہمت نہ چھوڑو، ارادہ مضبوط رکھو، جس کام کا آغاز کرو اسے تکمیل تک پہنچاؤ۔ اور پھر وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اگر تمہیں کوئی چیز پہنچے یعنی کوئی نقصان پہنچے، آپ نے ایک اچھی چیز کی تمنا کی، اس کی خواہش رکھی، پھر اس کے لیے کوشش کی، پھر اس کے لیے دعا کی، لیکن اس کے باوجود آپ کامیاب نہ ہو سکے، تو ایسے میں پھر فَلَا تَقُلْ لَوْ، یہ مت کہو کہ کاش میں ایسا نہ کرتا، یا اگر میں ایسا اور ایسا کر لیتا تو نتیجہ کچھ اور ہوتا۔ ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ ایسا کرنا انسان کو مایوسی میں مبتلا کرتا ہے اور انسان کے عمل کی قوت کو کم کرتا ہے۔ جب انسان کسی منفی سوچ کا شکار ہوتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، ذہنی پریشانی کا شکار ہوتا ہے، تو پھر انسان میں عمل کی قوت کم ہو جاتی ہے، باوجود اس کے کہ اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، لیکن عملی طور پر وہ کچھ کر نہیں پاتا۔ اس لیے اس چیز سے بطور خاص منع کیا گیا۔ اس کے برعکس کہنا کیا چاہیے؟ قدر اللہ، کہ اللہ کا فیصلہ یہی تھا، یعنی میں نے تو ایک اچھی چیز کی خواہش کی، اچھی نیت رکھی، کوشش کی، دعا کی، لیکن اس کے باوجود اگر کامیابی نہیں ہوئی تو پھر اللہ کو منظور نہ تھا، میری تقدیر میں ایسا ہی لکھا تھا، اور پھر انسان بخوشی اللہ کے فیصلے کو قبول کر لے۔ کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز کو اپنے لیے بہت اچھا سمجھتے ہیں اور اچھا سمجھ کر اس کے لیے کوشش اور دعا دونوں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیز حقیقت میں ہمارے لیے اچھی نہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمارے فائدے میں اس چیز کو ممکن نہیں ہونے دیتا۔ تو ایسے میں انسان جب اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو قبول کر لیتا ہے تو انسان مطمئن ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ہو سکتا ہے ایک چیز سے تم محبت کرتے ہو، ایک چیز کی تم خواہش رکھتے ہو اور وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو، اور اس کے برعکس ایک چیز جس کو تم ناپسند کرتے ہو وہی تمہارے حق میں بہتر ہو۔ تو ایسے میں کیا فرمایا کہ وَلَٰكِنْ قُلْ قَدْرُ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کی تقدیر ہے، وَمَا شَاءَ فَعَلَ، اور جو اس نے چاہا اس نے کیا، یعنی ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ یعنی یہاں انسان کو یہ بھی احساس دلایا گیا کہ کسی بھی کام میں کامیابی کی صورت محض انسانی کوشش سے نہیں ہوتی، یعنی کسی بھی کام میں کامیابی صرف انسانی کوششوں سے ممکن نہیں ہوتی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی تائید بھی ضروری ہے، اور انسان کو جو بھی کامیابی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تائید کے ساتھ ہی ملتی ہے، اور ہر چیز کا اصل مالک اور مختار وہی ہے۔ اور یہاں خاص طور پر جو لو کہنے سے منع کیا گیا تو اس کی وجہ بھی بتائی گئی کہ انسان جب لو کہتا ہے، کاش کہتا ہے یا اگر کہتا ہے تو اس سے شیطان کے کام کا دروازہ کھلتا ہے۔ شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا۔ وسوسہ کیا ہے؟ ایک منفی خیال جو انسان کے لیے غلط کام کا راستہ کھولتا ہے۔ تو لو کس طرح انسان کو
غلط راستے پہ لے جاتا ہے کہ نمبر 1 انسان کو مایوسی میں مبتلا کرتا ہے، بعض اوقات انسان کے اندر حد سے زیادہ حسرت کو جنم دیتا ہے، پھر انسان کو اللہ تعالیٰ سے بدگمان کرتا ہے۔ مثلا انسان اگر کام کے ساتھ ساتھ دعا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اس کو عموماً یہ سجھاتا ہے کہ دیکھو تمہاری عبادت کا کیا فائدہ ہوا، تمہاری نمازوں نے تمہیں کیا دیا، تمہارے دین کے ساتھ تعلق نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ اسی طرح انسان اگر کاش کہتا ہے تو شیطان انسان کو ایک ڈریم ورلڈ میں لے جاتا ہے، اس کو ایک پریکٹیکل انسان بننے سے زیادہ ایک تخیلاتی انسان یا محض اپنے خیالات میں گم رہنے والا انسان بنا دیتا ہے، کیونکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نقصان ہونے کے بعد اس نقصان پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو اور پیچھے پلٹ کے نہ دیکھو، آگے دیکھو۔ پیچھے دیکھنے کی اسی حد تک اجازت ہے کہ جس سے انسان اپنی غلطی سے عبرت پکڑے، اپنی خطا سے سبق سیکھے، لیکن اس کے بعد آگے کی طرف بڑھے اور اس خطا کو بار بار دل میں لانے اور مایوس ہونے اور ندامت کا شکار ہونے سے بہتر یہ ہے کہ انسان اس کا ازالہ کرے، اس کا کفارہ کرے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان چونکہ خطا کا پتلا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی انسان سے کوئی غلطی نہ ہو دنیاوی معاملات میں یا اخروی معاملات میں، لیکن اس کا حل کیا بتایا گیا؟ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سے غلطی ہو جائے تو اس کے پیچھے نیکی کر لو، گناہ ہو جائے تو اس کے پیچھے نیکی کر لو، کیونکہ وہ نیکی گناہ کو مٹا دے گی۔ تو لو کہتے رہنے کی بجائے، کاش کہتے رہنے کی بجائے انسان فوری طور پر یہ تدبیر کرے کہ اسے عملی طور پر اب کیا کرنا ہے، اس نقصان کا ازالہ کس طرح کرنا ہے۔ اور اسی طرح اگر انسان انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے اور اس وقت وہ حسرتوں کا شکار ہوتا ہے، تو وہاں بھی شیطان تعلقات میں مزید خرابی کا سبب بنتا ہے، دو طرفہ تعلقات کے اندر مزید بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ مثلا شوہر بیوی کے تعلقات میں اگر کسی وقت کوئی ایسی سرد مہری آتی ہے یا آپس میں کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے اور اس وقت دونوں میں سے ایک یا دونوں یہ سوچنے لگے کہ کاش ہماری شادی نہ ہوئی ہوتی، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ منفی سوچ اس تعلق کو کبھی بھی بہتر نہیں ہونے دے گی، اور اس تعلق میں کبھی بھی بہتری کی طرف انسان نہیں جا سکتا، اور انسان اپنے تعلقات کی اصلاح کے لیے کوشش کرنے کی بجائے محض اسی پہ کڑتا رہے گا اور اسی پہ جلتا رہے گا کہ یہ رشتہ ہوا ہی کیوں۔ حالانکہ کسی بھی تعلق میں آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں ہی پہلو ہوتے ہیں، اچھا پہلو بھی ہوتا ہے اور دوسرا بھی ہوتا ہے۔ زندگی میں صرف خوشیاں نہیں ہوتی، خوشیوں کے ساتھ غم بھی ہوتے ہیں۔ ہمیشہ کسی بھی انسان کے ساتھ، خواہ وہ آپ کے والدین ہی کیوں نہ ہو، عزیز دوست ہی کیوں نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ تعلقات اچھے ہی رہیں۔ انسانی معاملات میں بعض اوقات غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو ان غلط فہمیوں کا تدارک یا ازالہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب انسان یہ سوچے کہ میں اس غلط فہمی کو دور کیسے کروں، بجائے اس کے کہ انسان یہ سوچنے لگے کہ کاش میرا اس انسان سے تعلق ہی نہ ہوتا، یا یہ کہ ہر غلطی کرنے والے کو انسان اپنے سے کاٹ پھینکے۔ تو یہ مسائل کا حل نہیں۔ بہرحال یہ حدیث ایک خوبصورت حدیث ہے، میں چاہوں گی کہ اس کے بارے میں آپ مزید کچھ سوال کریں یا اپنی رائے کا اظہار کریں۔ آپ کی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ قوی مومن بہتر ہے، تو who doesn't want to be better، اور کون نہیں چاہے گا کہ اللہ کی محبت اسے ملے، تو آپ یہ اس پر روشنی ڈالیے کہ ایک قوی مومن بننے کے لیے ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا ہوگا یا کن کن چیزوں کی قوت کی ہمیں ضرورت ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک انسان کی قوت کن کن چیزوں میں ہے، یا قوی ہونے میں کون کون سے پہلوؤں کا قوت والا ہونا ضروری ہے۔ اس میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان محض گوشت پوشت کا ایک ٹکڑا نہیں، بلکہ ہمارے جسم کے علاوہ اس جسم کو قائم رکھنے والی چیز روح بھی ہے۔ تو ہمارا ایک جسمانی پہلو ہے، پھر روحانی پہلو ہے، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سے نوازا ہے،
تو انسان کا ذہنی یا عقلی پہلو ہے. پھر اسی طرح انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جذبات بھی رکھے ہیں تو اس کا ایک جذباتی پہلو بھی ہے. تو کوئی بھی انسان اس وقت تک قوی نہیں ہو سکتا، قوت والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ ایکولی ان چاروں پہلوؤں میں قوت حاصل نہ کرے. مثلاً اگر ایک شخص جسمانی اعتبار سے تو بہت قوی ہے لیکن اس کی عقل جو ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دیتی یا عقلی اعتبار سے بہت کمزور ہے تو یہ جسمانی قوت اس کے لیے خطرناک بھی ہو سکتی. اسی طرح ایک انسان عقلی اعتبار سے بہت قوی ہے، بہت پڑھا لکھا ہے، لیکن اس کا روحانی پہلو بہت کمزور ہے تو بعض اوقات اس کی عقل اس کو سیدھے راستے پر رکھنے کی بجائے بھٹکا بھی سکتی ہے. اسی طرح کوئی شخص جسمانی اعتبار سے بھی بہت اچھا ہے، ذہنی اعتبار سے بھی بہت سمجھدار ہے اور روحانی اعتبار سے بھی کافی سٹرونگ ہے، لیکن جذباتی اعتبار سے انتہائی کمزور ہے، یعنی اس سے اپنے جذبات پر قابو ہی نہیں. تو ایسا انسان بھی قوی نہیں کہلا سکتا. تو ضروری ہے کہ ہم ایک طرف اپنے جسم کے تقاضوں کو مد نظر رکھیں، یعنی جسمانی اعتبار سے ہم قوت حاصل کیے ہوئے ہوں، اور اس کے لیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ضروری ہے کہ ہم اچھی غذا کے ساتھ ساتھ، یعنی اچھی غذا سے مراد کوئی بہت قیمتی غذا نہیں بلکہ متوازن غذا، مناسب ورزش، صفائی ستھرائی، اور اسی طرح اپنے سونے اور آرام کرنے کی عادات جو ہیں ان کی طرف نظر رکھیں، کیونکہ اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، اسی طرح فریش ایئر، تو یہ تمام چیزیں جو جسمانی صحت کے لیے ضروری ہیں ان کا خیال رکھنا ضروری ہے. پھر اسی طرح روحانی قوت کے لیے ایمان کا مضبوط ہونا، قرآن کے ساتھ تعلق ہونا، اپنی عبادات میں پنکچول ہونا، نماز کو اچھے طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا، ذکر اذکار کے اوپر دوام کرنا، پھر اسی طرح استغفار کی کثرت، گناہوں سے ساتھ ساتھ توبہ، کیونکہ انسان کے اعمال کتنے بھی اچھے ہوں لیکن اس کے ساتھ اگر وہ بار بار غلطی کرتا اور اس پر توبہ نہیں کرتا، نادم نہیں ہوتا، اس کی اصلاح نہیں کرتا، تو یہ چیز الٹیمیٹلی اس کے اوپر ایک بوجھ بن جاتی ہے، اس کی روح کو زخمی کر دیتی ہے. اسی طرح روحانی پہلو کے علاوہ ذہنی نشو و نما جو ہے وہ بے حد ضروری ہے، اور عقلی طور پر مضبوط ہونے کے لیے ہر طرح کی مفید کتابوں کا علم اور مطالعہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، یعنی صرف دینی کتابوں کا ہی نہیں بلکہ دنیاوی اعتبار سے، کیونکہ یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے، اور اس کائنات کی معرفت اور اس کے بارے میں جتنا جتنا ہم جانتے ہیں اتنی ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اگر اس کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں تو اس میں بھی نقصان ہے. پھر اسی طرح جذباتی اعتبار سے مضبوط ہونا، جس میں انسان کے اندر اتنی سمجھ ہو کہ وہ اپنے مثبت جذبات کا بروقت استعمال کرے اور منفی جذبات جو ہیں ان پر قابو پائے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں دوسرے مد مقابل کو پچھاڑ دے، بلکہ اصل طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر کنٹرول کر سکے، یعنی اپنے آپ کو روک سکے. تو یہ تمام چیزیں ایک انسان کی شخصیت کو خوبصورت شخصیت بناتی ہیں، اور ایسی ہی شخصیت اللہ تعالیٰ کی محبوب شخصیت ہوتی ہے. جی، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لاء سے منع کیا گیا ہے، اور اس سے ایک طرح سے انسان کے اندر جیسے حسرت یا پریشانی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو ایسے موقع پہ پھر جب ناکامی ہو انسان کو تو اس وقت پھر کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ہمیں اس چیز سے منع کیا گیا کہ ہم بہت زیادہ کاش یا لو نہ کہیں، اور ایک حقیقت بھی ہے کہ انسان جب اپنی ناکامی کا تذکرہ بار بار کرتا رہتا ہے تو اس کی مایوسی اور بڑھتی ہے. جب غم کا ذکر بار بار کرتا ہے تو غم میں کمی ہونے کی بجائے غم میں اضافہ ہوتا ہے. اسی طرح انسان جب اپنے دکھوں کی کہانی دوسروں کو بار بار سناتا ہے اور اپنی ناکامی کا تذکرہ کرتا ہے تو بعض اوقات دوسروں کی نگاہوں میں بھی ہلکا ہو جاتا ہے. تو ایسے موقع پر سب سے پہلے تو انسان کو صبر کرنا چاہیے، یعنی نقصان کو قبول کر لینا چاہیے کہ یہ میرے حصے میں لکھا ہوا تھا. پھر صبر کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور جب انسان غم کی کیفیت سے کچھ نکلے تو پھر آئندہ کے لیے اس بات کا جائزہ لے کہ مجھے نقصان کس چیز سے پہنچا. جیسے حدیث میں آتا نا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. تو جہاں اسے نقصان پہنچا یا جس طریقے یا جس راستے سے،
اس کا جائزہ لے کر آئندہ کے لیے سبق سیکھے اور اس رستے پر دوبارہ نہ جائے. پھر اسی طرح اپنی امیدیں بلند رکھے، ایسے لوگوں کے بیچ میں بیٹھے کہ جو اس کے لیے اچھی مثال ہوں، ایسی کتابیں پڑھے کہ جس میں ایسے لوگوں کے حالات اور واقعات ہوں کہ جنہوں نے ناکامیوں کے بعد کامیابی حاصل کی اور بہت اعلیٰ درجے کی کامیابی حاصل کی. اور اس بات پر یقین رکھے کہ زندگی میں کسی ایک موقع پر ناکام ہو جانا یا کسی نقصان کا ہو جانا ہمیشہ کی ناکامی نہیں ہوتا. جب تک انسان زندہ ہے اس کو مختلف طرح کے چانسز ملتے رہتے ہیں اس زندگی میں آگے بڑھنے کے. اس لیے انسان کبھی بھی امید کا دامن نہ چھوڑے، اور جب انسان پر امید ہوتا ہے تو اس کا ذہن یقینی طور پر آئندہ کے لیے بہتر سے بہتر منصوبے بناتا ہے. تو ہمیشہ مستقبل کی طرف دیکھنا چاہیے. ہاتھ سے نکلی ہوئی چیز اور کھوئی ہوئی چیز اور ختم ہونے والی چیز پر بہت زیادہ غم منانا انسان کے لیے نقصان دہ ہی ہے. جی آپ کچھ کہیں؟ جی میم، جیسے آپ نے ابھی ڈسکس کیا کہ یہ بہت خوبصورت حدیث ہے، اور یہ انسان کو اس کا پیس آف مائنڈ برقرار رکھتی ہے. اور مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ لوگوں کی اس میں ایک طرح سے مثال دی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت تھی وہ انسانوں کو جذباتی طور پر ذہین بنانے کے لیے تھی، کیونکہ اس کے اندر ایموشنلی انٹیلیجنس جو ہوتی ہے اس کے اندر یہی کہا جاتا ہے کہ جتنی جلدی آپ اپنی ناکامیوں سے باؤنس بیک کرتے ہیں آپ اتنے ہی زیادہ اپنے جذباتی طور پر ذہین انسان ہوتے ہیں. تو مجھے یہی فیل ہو رہا تھا کہ یہ بہت ایک خوبصورت طریقہ کار ہے انسان کو ناکامی اور مایوسی کی جو دلدل ہے اس میں پھنسنے سے بچانے کے لیے. دیٹس سو بیوٹیفل وچ آئی ریئلی لائک اٹ. بالکل، کیونکہ اس میں ایک تو یہ سکھایا گیا کہ احرص علی ما ینفعک. عام طور پر جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہماری زندگی سے ہر طرح کی امید یا ایک امنگ ختم ہو جاتی. تو امنگیں ختم نہیں ہونی چاہیے، جذبے ختم نہیں ہونے چاہیے، حالات کیسے بھی ہوں نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، مایوسی نہیں ہونی چاہیے. احرص علی ما ینفعک، فائدہ مند چیزوں کی حرص رہنی چاہیے. اور جب دل میں کسی چیز کی واقعی حرص ہوگی، اس کو پانے کی سچی طلب ہوگی، تو پھر انسان لازمی طور پر سٹرگل بھی کرے گا. یہ چیز اس کو ایک ایکٹیو انسان بنا دیتی ہے، بجائے اس کے کہ انسان سست ہو کر بیکار ہو کر بیٹھ جائے اور ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے یعنی نکمے پن کا ثبوت دے. تو وہ کوشش اور محنت کرے، اور پھر کوشش اور محنت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے. کیونکہ یہ بھی ایک ثابت شدہ چیز ہے کہ جو لوگ اللہ کے بھروسے پر اور دعا کے ساتھ کوشش کرتے ہیں وہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو صرف اپنے بلبوتے پر کام کرتے ہیں. اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ اگر تم کوشش بھی کر لو اور دعا بھی کر لو تو پھر بھی ناکام ہو تو لا تعجز، عاجز ہو کے مت بیٹھ جاؤ. یہ مت کہو کہ میں تو کر ہی نہیں سکتا یا تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہمارے بس میں ہی نہیں. نہیں، دنیا میں جتنا کچھ بھی ہوا ہے وہ انسانوں نے کیا، انسانوں کے ہاتھوں ہی یہ ساری ترقی ہوئی ہے. تو اگر کچھ انسان کام کر سکتے ہیں تو باقی کیوں نہیں کر سکتے؟ اصل چیز یہ ہے کہ اسلام انسان کو ایک مثبت سوچ دینا چاہتا ہے اور اسے معاشرے کا ایک مفید اور کارآمد شخص بنانا چاہتا ہے بنسبت اس کے کہ وہ دوسروں کے اوپر ایک بوجھ بن جائے. تو ہمیں ان پہلوؤں پر غور کرنے کی مزید ضرورت ہے. اس میں ایک بہت خوبصورت جو بات مجھے لگی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لو کہنے سے منع کیا کہ یہ نہ کہا جائے کہ یہ اگر میں یہ کرتا، بلکہ اس کے بجائے ایک دوسرے الفاظ دیے ہیں جو کہ مثبت سوچ کے حامل لگتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے آپ کے جو الفاظ کا انتخاب ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اور میں یہ پڑھ رہی تھی کہ کسی بھی تجربے کو آپ جن الفاظ میں ڈسکرائب کرتے ہیں دراصل وہی آپ کا تجربہ بن جاتے ہیں. تو اس لیے زور اس بات پر دیا جاتا ہے کہ الفاظ کا چناؤ بہت زیادہ محتاط طریقے سے ہو. تو مجھے یہی لگ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منفی الفاظ کے بجائے ہمیں مثبت الفاظ دیے ہیں جو کہ ٹرانسفارمیشنل وکیبلری کہلاتی ہے، کہ وہ ایسے الفاظ جو کہ آپ کے منفی ایکسپیرینس کو مثبت رخ دے دیں. تو یہاں پر یہ چیز مجھے بڑی انسپائرنگ اور بڑی بیوٹیفل لگ رہی تھی، کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں یا اپنے زندگی کے تجربات کو ڈسکرائب کرتے ہیں تو ہم بعض اوقات بہت ہی مایوسی والے الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو اٹ ریئلی انسپائرز می کہ یہ چیز کتنی خوبصورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ قدر اللہ. جی ہاں، جیسے عام طور پر بھی گفتگو میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں کا استعمال یا نہیں سے جملہ شروع کرنا جو ہے وہ ناپسندیدہ کہلاتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان جو کچھ بولتا ہے، جو کچھ سوچتا ہے، ویسا ہی اس کا عمل ہو جاتا ہے.
مثلاً آپ دیکھیے کہ جنگ احد کے موقع پر جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو اس موقع پر بجائے اس کے کہ ایک لمبا عرصہ تک سب غم مناتے اور پریشان ہوتے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ تو تم کمزور پڑو، بودے بنو، اور نہ ہی تم غم کرو، تم ہی بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یعنی محض غم مناتے رہنے سے اور پریشان ہونے سے اور کمزوری دکھانے سے بہتر ہے کہ تم اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے ارادے کو مضبوط کرو، اور آئندہ کامیابی تمہارے لیے ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ وفات کے موقع پر، کسی بھی نقصان کے موقع پر اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ فوت ہونے کے بعد کیا حکم ہے کہ 3 دن تک تعزیت کرو، 3 دن تک سوگ مناؤ، اس کے بعد سب اپنا اپنا کام کرو، کیونکہ جب انسان غم اور دکھ کی کیفیت میں لمبے عرصے تک رہتا ہے تو یہ کیفیت ایک بیکاری کو جنم دیتی ہے اور انسان اس سے نکل نہیں پاتا۔ اور جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے ایک امتحان ہے، یہاں کی خوشی بھی امتحان ہے اور یہاں کا غم بھی امتحان ہے، تو پھر انسان ان چیزوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے۔ اور حقیقت میں اسلام ہمیں ان چیزوں سے اوپر ہی دیکھنا چاہتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ ہمیں آخرت کا تصور دیتا ہے، آخرت پر ایمان کے لیے کہتا ہے کہ اصل خوشی اور غم تو وہاں کا ہے، اور جو انسان اس چیز کو سامنے رکھتا ہے وہ بہت جلد دنیا کے غموں کے حصار سے نکل آتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد